ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ٹین ایج بچے جو ہیں آپ کے ٹین ایجرز ہیں، ٹین ایجر بچوں کو ہینڈل کرنے میں کوئی کسی قسم کی مشکلات آتی ہیں آپ کو؟ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک اتنا بڑا چیپٹر ہے اور ایک اتنی بڑی وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر تو میرے خیال میں بہت بولا بھی جا سکتا ہے اور بہت لکھا بھی جا چکا ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سر بہتر بتا سکتے ہیں، بیکاز آپ کا وہی بچہ جو آپ کی ہر چیز سے آپ کی انگلی پکڑ کر ہاں اور آپ کے مطابق نہ کر رہا ہوتا ہے، وہ آل آف اے سڈن ایک گرون اپ اڈلٹ بن کے جب آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کی ہر بات کو کوشچن کرتا ہے اور رادر چیلنج کرتا ہے، بہت سی مرتبہ نگیٹ کرتا ہے، تو وہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جو جتنی بھی پڑھی لکھی ماں یا والد یا اس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوئے لوگ ایون سائیکالوجی سے، ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ میرے خیال میں کہ ہم پیرنٹس کے کنونشنل رول کو ہم نے اتنا اسٹرانگ بنایا ہوا ہے نا، اور شاید ہمارے ہاں ہر رشتہ جس کو بہت رشتہ کہتے ہیں اس میں نا ڈومیننس اور اوبیڈینس کو ہم نے نا میرے خیال میں بہت زیادہ امپورٹنس دے دی ہے۔ اچھا، یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے، اور حالانکہ آپ خود پیڈیاٹریشین ہیں یعنی کہ بچوں کی ڈاکٹر ہیں، مگر اس پہ ہم ذرا ڈاکٹر صداقت کا ٹیک لیتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب being a father, he mashallah has raised 5 kids، اور being a psychologist، اور پھر ایک ایسے جو ہے نا شعبے سے ریلیٹڈ ہونا جس میں بائی پولر ڈس آرڈرز والوں کا بھی علاج کرنا، ذہنی علاج بھی کرنا، ایڈکٹس کا بھی علاج کرنا، اور پھر خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز اگر ماں باپ کو سکھائی جائے اور بچوں کو بھی تو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کیا ہیں جن کی آپ اتنی بات کرتے ہیں؟ اچھا، ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز وہ ساری سکلز ہیں جو کہ زندگی بھر جن کی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور ان کو ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹین ایج کو پہنچتے پہنچتے یہ سیکھنا ممکن ہوتا ہے۔ جیسے 2 سال کی عمر میں یہ ممکن نہیں ہوتا، پھر آپ 3-4 سال کی عمر میں 1-2 ایگزیکٹو سکل سیکھتے ہیں، پھر اس طرح بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ تو 11-12 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے انسان کے دماغ میں جو اپریٹس ہے، جو ہارڈ ویئر ہے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ انسان بطور انسان فنکشن کرنے کے قابل ہو جائے، یعنی پھر اسے غصے کی، لڑائی جھگڑے کی، ہاتھا پائی کی، روب جمانے کی، دھمکیاں دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن جو اصل سوال جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ والدین کو کیوں مشکلات پیش آتی ہیں ٹین ایجر سے ڈیل کرنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مشکلات کا تعلق بھی والدین کی سکل سے ہے اور جذبات سے ہے، دونوں چیزوں سے ہے۔ ایک طرف تو والدین جو رولز بناتے ہیں گھروں میں وہ یوزولی ٹروتھ لیس ہوتے ہیں، ٹروتھ لیس، ہاں، ان سے کوئی بچوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ تکلیف پہنچانا تو مقصود بھی نہیں ہے، لیکن بچے اگر مان لے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں مانے تو والدین پھر بھی چپ رہتے ہیں، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بس۔ تو اس طرح کے حالات پھر والدین کے ہو جاتے ہیں جب ان کے منہ سے یا خیال سے یہ آواز آتی ہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، تو پھر والدین کا حال تو وہی ہوگا نا جو اس آواز کے لگانے والوں کا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر والدین اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کریں، کیونکہ والدین مینج بھی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو منظم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی والدین پر ہوتی ہے، تو اس کے لیے ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے رولز کا ٹروتھ لیس ہونا بہت مضر ہے۔ تو دانت ہونے چاہیے جہاں جہاں ضرورت ہو۔ ایک اور بات یہ ہے کہ بچوں کو میرٹ پہ ڈیل کرنا یہ بہت اہم ہے، اور ہم سب میرٹ کے بہت گن گاتے ہیں، اور اپنے دفاتر میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک میں ہم میرٹ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عین ہماری ناک کے نیچے جب ہمارے بچوں کا معاملہ آتا ہے تو میرٹ کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اور میرٹ جیسی اچھی چیز سے ہم اپنے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا کچھ فطری طور پر دل تڑپتا ہے، ہماری ممتا، ہماری بپتا، جیسے ماں کی ممتا ہوتی ہے تو باپ کی بپتا ہوتی ہے،
تو یہ ہمیں تنگ کرنے لگتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بچوں کے ساتھ میرٹ پہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو بچے کھپ ڈالتے ہیں. اس کھپ سے عہدہ برا ہونا بغیر کھپ ڈالے بہت سنجیدگی کے ساتھ, بہت آرام سے, محبت کے ساتھ, ملائمت کے ساتھ, پکے ہو کے, یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ بچوں کی کوئی بات نہیں مانتے اور وہ کرائسس پیدا کرتے ہیں تو اس کرائسس کو مینج کرنا عقل سے, دانش سے اور اچھے الفاظ سے, دھمکیوں کے بغیر. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو ایگزیکٹو سکلز ہیں وہ خاص سکلز ہیں جو کہ انسان تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن انسان وہ سکلز دوسرے جانداروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. دوسرے جاندار جو ہیں وہ ایگزیکٹو سکل سے محروم ہوتے ہیں. ان کے پاس اینیمل سکلز ہوتی ہیں اور وہ ہم بھی جانتے ہیں, ہم بھی شیئر کرتے ہیں دوسرے جانداروں کے ساتھ. مثلا دوسرے جاندار گھرا لیتے ہیں تو ہم بھی گھرا لیتے ہیں, ہاتھا پائی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ جھگڑے کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, دھکم پیل کرتے ہیں تو ہم انسان بھی کر لیتے ہیں. جانور بھی غصہ بہت کرتے ہیں تو ہم بھی بہت کرتے ہیں. تو اگر ہم اینیمل سکلز کو آبسولیٹ کر دیں, جی, آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے فارغ کر دیں, جی, اور ہیومن سکلز سیکھ لیں. لیکن آج سے 50 سال پہلے والدین کبھی شکایت نہیں کرتے تھے کہ بچے ان کا کہا نہیں مانتے, کیونکہ اس زمانے میں والدین اینیمل سکل سے کام لیا کرتے تھے, مار پٹائی وغیرہ کر لیتے تھے, چھتر. اچھا, اب وہ والدین نے چھوڑ دی ہیں, اینیمل سکلز بچوں کے ساتھ اپلائی کرنا کافی حد تک چھوڑ دیا ہے, لیکن ہیومن سکلز یعنی ایگزیکٹو سکلز نہیں سیکھی, متبادل تو نہتے ہو گئے ہیں والدین. تو اب واپس ہمیں اس دور میں تو نہیں جانا کہ جہاں بچوں کے ساتھ مار پٹائی ہوتی تھی, کیونکہ زمانہ آگے کی طرف بڑھتا ہے, پیچھے کی طرف تو نہیں چلتا نا زمانہ. ڈاکٹر شہناز, تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس آن لائن. اور میرا خیال ہے کہ ایک پری ایمبل جو بات کا ایک آغاز تھا وہ شاید ڈاکٹر صاحب کی بات سن پا رہی تھیں آپ؟ جی, میں تقریباً 90% میں سن پائی ہوں. کچھ چیزیں مجھ سے مس ہوئی ہیں, اور میں یہی چیز کہنا چاہوں گی اجاز بھائی کہ ڈیفینیٹلی جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ جو ہمارے ہیومن بیہیویئرز ہیں اور جو ہماری ایگزیکٹو سکلز ہیں اور جو ڈسپلن ہے, یہ سب چیزیں مطلب دے آر دا کی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ریکوائرز لاٹس آف پیشنس آن دا پارٹ آف پیرنٹس. آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کو بھی نا اس ڈسپلن سے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں لے کے چلنا ہے, تو آپ کو بینگ پیرنٹ اتنا پیشنٹ ہونا پڑتا ہے کہ مینی ٹائمز آئی ہیو سین کہ یا مے بی می بینگ امپیشنٹ ایز اے مدر کہ آئی اپلائی دس سائڈ, اور اس کے ریزلٹ کا انتظار کیے بغیر ہی آئی کم آن وہ کہتے تھے 3rd ڈگری اور 2nd ڈگری میتھڈ. آئی سیڈ ٹو ہیل ود دس بینگ ا سیویلائزڈ لرنڈ مدر. یہی طریقہ ٹھیک ہے کہ 2-4 سنا لو تب تک وہ آپ کی بھڑاس نہیں نکلتی. اب یہ وہ چیز ہے جو ایک ہم جتنے بھی کہیں نا کہ ہم لوگ اس رول میں آنے کی کوشش کریں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اچھا, اگر آپ کریں نا بھائی, جیسے میں اپنے اس ایکسپیرینس سے بہت مرتبہ آپ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا, یہ ٹینٹرمس کر رہا ہے, 2 لگاؤ کہ ابھی سیدھا ہو جائے گا. پھر دیر یو اسٹارٹ گیونگ اپ, آپ مدد کریے. ہاں, اور اس میں پیرنٹس دونوں کا یونیفائڈ بیہیویئر یا ڈسپلن, جس کو والد غلط سمجھے اس کو والدہ بھی غلط سمجھے, جتنا پیمانہ والد نے سیٹ کیا ہے مطلب, اور ادر دین بینگ رول ماڈل, وہ ایک الگ پوری ڈسکشن آ جاتی ہے. آپ اس کو اسٹینڈرڈائز کر کے چلے تو ڈیفینیٹلی. اور پھر اس میں ہمارے جو سوشل سسٹم میں یہ جوائنٹ سیٹ اپ آ جاتا ہے, اس کی بہت سارے پلسز کے ساتھ. میں نے یہ چیز دیکھی, ایکسپیرینس کی ہے کہ اگر پیرنٹس اس کا چلنا بھی چاہ رہے ہیں نا, تو وہ ایکسٹرنل انفلوئنسز, وہ یہ نہیں کہ یہ صرف آپ لڑکی کے سسرال کی میں بات کری, میں لڑکے کے سسرال, تو وہ اتنا انپٹ آ جاتا ہے کہ وہ پیرنٹس جو ہے نا پھر وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو جی دوسری چیز, وہ ایک آدھی اسٹیک یا ایک آدھی کوئی چیز آپ رکھو بچوں کو وہ کرنے کے لیے. تو اس بارے میں جو بھی ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شہناز ستی فار یور انپٹ. آپ ذرا پلیز پروگرام دیکھتے رہیں کیونکہ ہم اس کو انڈسکسڈ نہیں جانے دیں گے. یہ جو 3-4 پوائنٹس ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے میں رکھتا ہوں اور آپ ذرا سنیے پلیز. اور آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ, اور آپ نے ایک دفعہ پھر سے پروف کر دیا کہ فریفی کی بیسٹیز میں سے آپ ٹاپ پہ ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بھائی, میں اس کو ایک
अब वो यहाँ ऑन एयर तो मैं नहीं रिपीट कर सकती, बट एनीथिंग फॉर फन, anything for funny. And thank you very much, Bhai. It's a pleasure. It's a very, very knowledgeable and beneficial show for all of us. Thank you. For parents for me. और मेरे एक दो अपने टॉपिक्स हैं, वो नेक्स्ट शोज में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज उन पर डिस्कशन करें. आप मुझे इनबॉक्स में भेजिए, डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम उन पे बात करेंगे. जरूर भाई. वेरी नाइस. थैंक यू, जज़ाकल्लाह. प्लीज सुनते रहिए. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने 2-3 बातें इसमें की हैं. एक तो इन्होंने कहा कि माँ बाप का एक पेज पे होना ज़रूरी है. दूसरा उन्होंने कहा कि माँ की पेशेंस ख़त्म हो जाती है, वो कहती है 2 लगाओ तो बात ख़त्म हो जाएगी, अब ये कौन ये किताबी बातें करे. इस पे ज़रा. और तीसरी उन्होंने बात की कि जो बीच में जॉइंट फैमिली होती है वो भी कूद पड़ते हैं, तो वो रिट माँ बाप की जो है ना वो डिस्टर्ब होने लग जाती है. देखिए, माँ बाप का एक पेज पे होना बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेट एस्टेब्लिश करने के लिए एक दूसरे के साथ यकजहती का इजहार करना, सॉलिडेरिटी का इजहार करना मस्ट है. और अक्सर घरों में देखा गया है कि कोई बात माँ नहीं मान रही तो वालिद मान लेते हैं, वालिद नहीं मान रही तो फिर वालदा मान लेती है, तो इससे बच्चे जो है मैनिपुलेटिव हो जाते हैं. इसी तरह जो नाना नानी या दादा दादी होते हैं तो उनकी मोहब्बत भी बहुत शबनम के कतरों की तरह ऊपर ही रहती है, और वो वक्ती तौर पर मुतासर कर देते हैं बच्चों के जो डिसिप्लिन को मुतासर कर देते हैं. तो ये उनको दखल नहीं देना चाहिए, उन्हें मशवरा देना चाहिए अपने बच्चों को कि वो कैसे अपने बच्चों को बेहतर तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने में मदद दें. राइट. अच्छा, इसके अलावा ये जो 2 लगाएं तो इससे मसला हल हो जाता है ना, तो ये खत्म हो जाए. ये 2-3-4 साल के बच्चे के साथ माएँ ये बहुत प्रैक्टिस करती हैं, क्योंकि वो बेजुबान से बच्चे होते हैं और जिद्दी भी होते हैं और कुछ ना कुछ मार खाने वाली बातें भी कर रहे होते हैं. तो वो इतने छोटे होते हैं कि जैसे कहते हैं ना, कमजोर पे गुस्सा भी जरा ज्यादा आता है. सही. नजला ब उज़्वे ज़ईफ. तो ये वालिदैन भूल जाते हैं कि इन बच्चों ने बाद में बड़ा भी हो जाना है, और ये सारी बातें उन्होंने याद रखनी है अनकॉन्शियस में, और उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं. तो एक 2 साल के बच्चे के साथ भी डिसेंट बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहीं से आपको प्रैक्टिस होगी कि आप अच्छे रवैयों के साथ बच्चों को कैसे मुनज़्ज़म करते हैं. और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनके साथ मार पिटाई कर लें, और जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे. पेशेंस कैसे अपनी मेंटेन रखें माँ बाप? देखिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना, अपनी सेरेनिटी पे काम करना, अपने सुकून और अपने पीस ऑफ माइंड पे काम करना. देखिए, एक चीज है पीस ऑफ माइंड कि अगर सब कुछ खैर है तो आप पुरसुकून हैं, तो ये तो होता ही है जी. लेकिन जब हालात थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं या कोई परेशानी का मामला सामने आ जाता है तो फिर पुरसुकून रहना असल बात है, जिसे सेरेनिटी कहते हैं. सेरेनिटी जी, जो कि बहुत बड़ी दौलत है अगर इंसान मुश्किलात के सामने भी अपने औसान बहाल रखे और अपनी अक्ल को पूरा रखे. इसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं. एक और बात जो वालिदैन को मैं कहना चाहूँगा कि वो अपनी ज़हनी सेहत पे और ख़ास तौर पर जिस्मानी सेहत पे भी इतना काम करें कि वो हर वक्त दुखते ना रहें. ज़्यादातर वालिदैन बढ़ती हुई उम्र के साथ बहुत सड़ी हुई बातें करने लगते हैं और वो टॉक्सिक हो जाते हैं काफ़ी, और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो अपनी औलाद के लिए बाइसे आज़ार हैं. और बुढ़ापे के नाम पे बुरी बुरी बातें बच्चों को करना, ये हक समझते हुए कि अब वो बुज़ुर्ग हैं तो वो ज़रूर कोई सड़ियल हों तो अच्छा है. मैं आपको बताऊं कि वो ज़माने गए जब नौजवान या बच्चे इन चीज़ों को बहुत दरगुजर किया करते थे. अब बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी और अपने हकूक़ से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं और आप उनको इस तरह एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते और आप उन्हें नाजायज़ परेशान नहीं कर सकते. जिस तरह बच्चे वालिदैन की परवाह न करें तो बुरी बात है, इसी तरह अगर वालिदैन बच्चों के साथ लूज टॉक करें या बुरी बुरी बातें करें तो ये भी मुनासिब नहीं है. इट विल नॉट वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम. अगर जो है रिक्वायर्ड बिहेवियर या रिक्वायर्ड जवाब नहीं आ रहा और हम एज पेरेंट्स डट जाएं कि अभी और फौरन ये मसला हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक होना चाहिए,
تو اس میں خرابی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا ڈیلے کر لیں, ایگزٹ لے لیں, تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. نیچرلی بلڈوز کرنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے نا, اور آپ دستک دیتے ہیں نا, آپ دروازے توڑ کے تو نہیں نا گھس جانا چاہتے. اور وہ دل کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ باہر سے دستک دینے سے, اندر سے کوئی کھولتا ہے. اندر سے کھولتا تو دستک دینے کا حق تو والدین کو ہے, اور اگر وہ زیادہ سے زیادہ اسکل سیکھ لیں اور معقول بات کرنا شروع کر دیں, محض اپنے بزرگ ہونے کی دھونس نہ جمائیں. اور بچے اگر کوئی وضاحت مانگتے ہیں تو بہترین جواب فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے والدین کے. اور غصہ گلہ کرتے رہنا, شکوے کرتے رہنا, یہ والدین کی طرف سے جب ہوتا ہے تو بچوں کو بالکل اچھا نہیں لگتا. آپ دیکھیں یورپ میں اب کتنا عام رواج ہے کہ بزرگ اولڈ ہومز میں چلے جاتے ہیں, یعنی بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ مل کے اچھی زندگی نہیں گزار پاتے, تو ایک وقت یہ آتا ہے تکلیف دے کہ اولڈ ہومز ان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. اس میں سارے کا سارا قصور تو بچوں کا نہیں ہو سکتا نا. اور آئندہ جب ہم بھی مغربی طرز زندگی کو اب تیزی سے اپناتے جا رہے ہیں جی, تو اگر ہم احتیاطیں نہیں کریں گے تو پھر ہم سب بزرگوں کا حال بھی تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ اولڈ ہوم ہمارا ٹھکانہ ہو. اگر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہم خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی اہلیت حاصل کرنا ہوگی اور طریقہ سلیقہ بھی سیکھنا ہوگا.